أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج یہ پروگرام نمبر 532 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورہ مریم آیات 77 تا 82 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ماشاءاللہ اپنی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی باقاعدہ مدارس میں حاصل کر رہے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. یہ کہنا میں بھول گیا کہ اپنی عصری اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اب ہمارے اس پروگرام بصیرت القرآن میں بھی باقاعدہ شریک ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا جی؟ ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلا شبہ قرآن کریم ایک فیصلہ کن کلام ہے اور کوئی بیکار بات نہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے. یہ بڑا عجیب جملہ ہے اور یہی بات قرآن میں بھی ہے. سورہ طارق آیت نمبر 13 اور 14 میں یہی بات ہے. یعنی قرآن اور حدیث سے بالکل مطابقت آپ کو ملے گی. انہ لقول الفصل وما هو بالہزل. بلا شبہ قرآن یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے، حتمی بات ہے. وما هو بالہزل، کوئی بیکار بات نہیں. کیا مراد؟ تم اس کو ایسا ہلکا نہ لینا جس کے لیے تمہارے پاس وقت نہ ہو. یہی بات اللہ کے پیغمبر بتا رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بلا شبہ قرآن حکیم ایک فیصلہ کن کلام ہے. ہمارے محاورے کے مطابق کہیں گے ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. حدیث مسلم شریف میں 12 ہم نے پیش کی ہے. اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. آخرت میں بھی یہ فیصلہ کن کلام ہوگا. حدیث شریف مسلم میں ہم نے کئی مرتبہ پیش کی ہے. قرآن تمہارے حق میں سفارش کرے گا، یہ تمہارے خلاف شکایت کرے گا. یہ اس کا فیصلہ کن ہونا، حتمی ہونا، دو ٹوک ہونا. اور کوئی بیکار بات نہیں کہ جس کو تم بھلا دو، معاذ اللہ، نظر انداز کر دو، فراموش کر دو، پس پش ڈال دو، اگنور کر دو. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں. زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورہ مریم کی آیات 77 تا 82 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، کیا آپ نے دیکھا اسے جس نے انکار کیا ہماری آیات کا اور اس نے کہا مجھے ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد. کیا وہ آگاہ ہو گیا ہے غیب کی بات سے یا اس نے لے لیا ہے رحمان سے کوئی وعدہ؟ ہرگز نہیں، ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے اور ہم اضافہ کریں گے اس کے لیے عذاب میں سے خوب اضافہ، اور ہم وارث ہوں گے اس کے جو وہ کہہ رہا ہے اور وہ آئے گا ہمارے پاس تنہا. اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبود تاکہ وہ ان کے مددگار بنے. ہرگز نہیں، وہ معبود انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ مریم آیات 77 تا 82 کا. اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف. آج کون بتا رہا ہے ربط آیات؟
آپ بتا رہے ہیں جی عبدالرحیم؟ آیات اور ان آیات کا باہمی تعلق. ماشاءاللہ مل کے بتا دیا نا، گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق. اس حوالے سے پہلی بات، گزشتہ آیت میں ہدایت یافتہ لوگوں اور ان کے نیک اعمال کا ذکر تھا، یاد آ گیا؟ پچھلے پروگرام میں آپ ساتھ تھے ہمارے. اب کیا ہے؟ اب ایک غافل انسان اور اس کی سرکشی کا بیان ہے. نیک لوگوں کا بیان مکمل ہوا تو اب ایک غافل اور سرکش انسان کا تذکرہ آ رہا ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں. جو باتیں تفصیل سے تشریح میں بیان کرتے ان کی ایک آؤٹ لائن یا خاکہ پہلے پیش کیا جاتا ہے تاکہ اصولی طور پر جو بنیادی موضوعات ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں جن پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے پہلی بات، مال و اولاد دنیا ہی میں رہ جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں تنہا حاضر ہونا پڑے گا. ساتھ جانے والی شے کیا ہے؟ وہ صرف اعمال کی پونجی. مال بھی ادھر، اولاد بھی ادھر، سب کچھ ادھر. بندہ جائے گا اس کے ساتھ اس کے ایمان اور اعمال کی ہی پونجی ہوگی. اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے، سرکشوں کے گستاخانہ کلمات ان کے نامہ اعمال میں محفوظ کیے جا رہے ہیں. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے آگے انشاءاللہ. اور آخری نقطہ تعارف کے حوالے سے، روز قیامت مشرکین کے خود ساختہ معبود ان سے بیزار اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. ناظرین کرام، تعارف کا بیان ہوا مکمل. اب وقت ہے تجزیے کا. تجزیے میں کیا کرتے ہیں؟ ہر آیت کا جو موضوع آئے گا ہر آیت میں وہ بیان کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں جی. آپ کا بھی اتفاق ہے حافظ صاحب؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک. ٹھیک ہے. سورہ مریم آیات 77 تا 82 کا تجزیہ. پہلے آیت نمبر 77 تا 78. غافل انسان عارضی خوشحالی پر فخر کرتا ہے. عارضی تو دنیا ہے نا، تو دنیا کی عارضی خوشحالی پر ہی اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے معاذ اللہ. اگلی آیت، آیت نمبر 79. گستاخانہ کلمات کی وجہ سے عذاب میں اضافہ. تفصیل آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. پھر آیت نمبر 80، قیامت کے دن اللہ کے حضور تنہا حاضر ہونا ہے، ہر ایک اپنا جواب خود دے گا. یہ ذکر بھی آئے گا آگے مزید انشاءاللہ. اور آخر میں انشاءاللہ آیت نمبر 81 تا 82 کا مطالعہ کریں گے آج. مشرکین کے خود ساختہ معبود ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کے شرک کی نفی کریں گے، اور اس کی تفصیل بھی آگے بیان کی جائے گی انشاءاللہ. ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا. اب وقت ان آیات کی تشریح کا. آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 77 سے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. ترجمہ، کیا آپ نے دیکھا اسے جس نے انکار کیا ہماری آیات کا اور اس نے کہا مجھے ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد. یہ آیت نمبر 77 کا ترجمہ ہے سورہ مریم کی. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. اس حوالے سے پہلی بات، مشرکین مکہ کی گمراہی کا بیان. کیا گمراہی تھی؟ آگے ذکر کیا گیا ہے. وہ کہتے تھے کہ جس طرح انہیں دنیا میں مال و اولاد سے نوازا گیا ہے، اگر آخرت آئی تو انہیں وہاں بھی اسی طرح نوازا جائے گا. یہ پچھلے پروگرام میں بات آئی تھی، وہی دماغ کا خناس. اگر برے ہوتے تو یہاں تھوڑا ہی ملتا، یہاں ملا تو وہاں بھی ملے گا. اور کہتے کیا تھے؟ اگر آئی قیامت تو، ہاں یقین کوئی نہیں، اگر آئی تو وہاں بھی ملے گا، کیونکہ اگر برے ہوتے تو یہاں تھوڑا ہی ملتا ہمیں. استغفر اللہ. اب وہ جو میں نے عرض کیا تھا ایک واقعہ اس کے پس منظر میں ہے، اس کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں. آگے لکھا ہے، اشارہ عاص بن وائل کی طرف، جس نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا قرض ادا نہ کیا اور کہا مرنے کے بعد دوں گا. یہ صحیح بخاری میں واقعہ تفصیل سے ہے. اچھا، خباب بن ارت کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کا کام کرتے تھے اور ان کو دہکتے انگاروں پر لٹایا بھی گیا ہے، اور اتنا ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ وہ انگارے کب بجھتے تھے؟ جب ان کی چربی پگھلتی تھی اور ساری کمر ان کی سیاہ ہو چکی تھی. بہرحال یہ لوہار کا کام کرتے تھے. یہ صحابہ نے اس قدر قربانی دی اللہ کے دین کی خاطر. بہرحال عاص بن وائل یہ مشرکین کا سردار تھا. اس سے کچھ کام کرایا، ان سے پیسہ نہیں دیتا تھا، یعنی اس کے ذمہ قرض ہو گیا نا، مال واپس نہیں کرتا تھا. تو کہا کہ جب تم انکار کرو گے نا دین کا، ایمان کا، تب میں تمہیں دوں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت خباب نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ تم مر جائے دوبارہ بھی زندہ ہو جائے تب بھی اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر مرنے کے بعد جب دوبارہ زندگی ملے گی نا، دوبارہ پیسہ تب واپس کروں گا میں. یہ اس نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا، اکڑ کا مظاہرہ کیا. یہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں واقعہ ان آیات کے پس منظر میں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اسی تسلسل میں ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 78 ارشاد ہو رہا ہے، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. ترجمہ، کیا وہ آگاہ ہو گیا ہے غیب کی بات سے یا اس نے لے لیا ہے رحمان سے کوئی وعدہ. یہ آیت نمبر 78 کا ترجمہ. اس کی تشریح کرتے ہیں. اس حوالے سے پہلا نقطہ، مشرکین کے تکبر بھرے دعوے کی تردید. کیا دعویٰ کر رہے تھے؟ وہاں بھی اگر زندگی ملی تو اچھا ملے گا، خوب ملے گا،
اس دعوے کی تردید ہو رہی ہے، اور اس میں یہ بھی شامل ہے عاص بن وائل، اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے گویا کہ۔ آگے لکھا ہے سوالیہ انداز میں کلام، کیا انہیں آخرت کے حالات کا علم ہو گیا ہے، یا اللہ سے ان لوگوں نے مال و اولاد کے لیے عہد لے رکھا ہے؟ کوئی اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے؟ کیسے گھمنڈ میں آ کے باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا؟ کوئی ان کے پاس چٹھی آ گئی ہے، کوئی سرٹیفکیشن ان کی ہو چکی ہے، کوئی سند ان کو مل چکی ہے؟ کس بات کے اندر مبتلا ہیں؟ یہ ہے جو سوالی انداز میں اللہ کا کلام اس مقام پر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، اگلی آیت ہے آیت نمبر 79۔ 79 کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ 79، 59، 69، 79، 89۔ ہاں 59، 69، 79، 89 میں تھوڑا تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ہم سارے اکثر انگلش میڈیم اسکولز والے ہیں اور گنتی بھی انگریزی میں ہمیں پڑھائی جاتی ہے، تو مسئلہ تھوڑا سا رہتا ہے۔ تو 79، 79 ارشاد ہوا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا ہرگز نہیں، ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے، اور ہم اضافہ کریں گے اس کے لیے عذاب میں سے خوب اضافہ۔ ناظرین کرام، یہ آیت نمبر 79 کا ترجمہ ہوا، اور عاص بن وائل جیسے لوگوں کا یہ ذکر جاری ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت کی اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، لکھا ہے ایسے لوگوں کے نامہ اعمال میں ان کا غرور بھرا دعویٰ لکھ لیا جائے گا۔ کفر پر تو اڑے ہوئے ہیں، شرک پر تو اڑے ہوئے ہیں، اور ڈھٹائی کیا ہے؟ وہاں بھی خوب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نا چوری اور اوپر سے سینہ زوری والی بات ہے، تو یہ غرور اور تکبر بھرا دعویٰ، اس کو بھی اللہ فرما رہے ہم لکھ رہے ہیں۔ آگے مزید لکھا ہے تشریح میں روز قیامت ان کے گناہوں کی سزا پر ان کی جسارت کے گناہ کا مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ سب سے بڑا گناہ شرک و کفر پر تو اڑے ہوئے، لیکن اور جو یہ جسارت کر رہے ہیں ہے نا، یعنی جو فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں اس میں دخل اندازی کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں تو خوب ملے گا وہاں پر، تو اس کا اور اضافہ کیا جائے گا ان کے گناہوں کی لسٹ میں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ عذاب پر عذاب ان کے لیے بڑھایا جائے گا۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے یہ انجام ہر سرکش اور متکبر شخص کا ہوگا جو سرکشی پر اتر آیا، تکبر میں مبتلا ہے، ایسے لوگوں کا یہی برا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سرکشی اور تکبر کی ہر شکل سے ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے سے پہلے ہم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 79 یعنی 79 کا مطالعہ مکمل کیا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور وہ اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 80۔ ارشاد ہوا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ ترجمہ، اور ہم وارث ہوں گے اس کے جو وہ کہہ رہا ہے، اور وہ آئے گا ہمارے پاس تنہا۔ یہ آیت نمبر 80 کا ترجمہ ہوا۔ 80 سے پہلے کون سی آیت تھی؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیے اب 80 کا ترجمہ ہو گیا، اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، جس مال و دولت پر وہ فخر کرتے ہیں وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا اور بالآخر اللہ کی ملکیت میں آ جائے گا، ہے نا۔ وہ جو اطرار ہے کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، یہ جو گھمنڈ کر رہے تھے، ان کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ تم سارے جب مر جاؤ گے تو یہ سارا ہے کس کا؟ اللہ کا۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اگلا نقطہ، البتہ انہیں تنہا ہی اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہوگا، یعنی ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، ابا نے روٹی کھا لی تو بیٹے کی بھوک تو نہیں مٹتی، ہے نا، اور دوا کڑوی ہو اور ابا بیمار ہو، بیٹا کہ چلو میں جوان ہوں میں پی لیتا ہوں، تو ابا کو تو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اصلاً تو ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے وہ مرحلہ آسان فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی سورہ مریم میں آیت نمبر 95 میں بھی یہ بات آئے گی، ہر ایک اللہ کے سامنے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے فردن فردن اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اگلی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 81، ارشاد ہوا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ ترجمہ، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبود تاکہ وہ ان کے مددگار بنے۔ یہ آیت نمبر 81 کا ترجمہ، مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کا ذکر آ رہا ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، لکھا ہے مشرکین اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو معبود بناتے ہیں، معاذ اللہ۔ بتوں کی بھی پوجا پاٹ کی
اور کچھ اور عقائد کے مطابق اور ہستیوں کو بھی، فرشتوں کو کیا کہہ دیا تھا انہوں نے؟ معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں، معاذ اللہ اللہ کی الوہیت میں شامل کر دیا، معاذ اللہ۔ تو چاہے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت تھے یا اور ہستیوں کو جو انہوں نے معبود بنایا، ان سب کی نفی کی جا رہی ہے، معاذ اللہ۔ اگلا نقطہ ہے مقصد یہ خود ساختہ معبود اللہ کے ہاں ان کی سفارش کر کے ان کی عزت کا باعث بنے۔ کیوں ان کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے سفارشی بنیں گے اور ہمارے لیے جو ہے وہ عزت کا باعث بنیں گے، لیکن یہ خود ساختہ معبود ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، بلکہ اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے؟ ان کے شرک کی نفی بھی کریں گے۔ ناظرین کرام اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 82 اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت بھی ہے۔ ارشاد ہوا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ ترجمہ ہرگز نہیں، وہ معبود انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ یہ آیت نمبر 82 کا ترجمہ ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سوال سے پہلی بات اسکرین پر لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ روز قیامت معاملہ مشرکین کے گمان کے برعکس ہوگا۔ جن بتوں کو سمجھا، جن ہستیوں کو سمجھا کہ ہمارے کام آ جائیں گے، وہ تو بیچارے الٹے ان کے گلے پڑ جائیں گے، ہے نا۔ اور مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، اللہ چاہے تو مٹی کے بت کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات، زخموں پر نمک چھڑک، اور ان کی بے عزتی میں، ذلت میں اضافہ ہوگا کہ جن کو ہاتھوں سے بنایا کل وہ بول لو کہ تم جھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ پتھر کو بھی بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مٹی کے بنے ہوئے بتوں کو بھی کھڑا کر دے اور ان کے خلاف وہ باتیں کرے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے نا، نصارہ نے غلط عقیدے گھڑے، وہ صاف کہہ دیں کہ اللہ میں نے ان کو آپ کی بندگی کی دعوت دی تھی، سورہ مائدہ کے آخر میں آتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، بعض رسولوں کے بارے میں لوگوں نے معاذ اللہ ایسی حرکتیں کر ڈالی تو اللہ ان رسولوں کو کھڑا کر دیں گے اور وہ ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، جیسے کہ سورۃ المائدہ کے آخر میں بھی پورا مکالمہ آتا ہے۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، خود ساختہ معبود ان کے حمایتی ہونے کے بجائے ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ دشمنی کس معنی میں؟ تم جھوٹے ہو، بتوں کو بھی اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت دے گا، تم نے جھوٹی حرکتیں کی اور تم نے جو ہے وہ غلط معاملہ کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنا بالکل ناجائز تھا تمہارے لیے۔ ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان ہوا کسی درجے میں مکمل۔ اب وقت ہے سوالات کا، اور سوالات آپ لوگوں کی باری ہوتی ہے، تو اب آپ لوگ بولیں گے انشاءاللہ۔ جی بیٹا بلال آپ کا سوال۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں یہ کہ یہ فیصلہ کن کتاب ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ لفظ حکم سرکار بھی فیصلہ فرمایا، تو اس کی تشریح و وضاحت فرما دیجیے۔ قرآن حکیم کی سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 پیش کی گئی تھی، قرآن فیصلہ کن کلام۔ حدیث کا مطالعہ کیا، وہ بھی قرآن کی آیت کی تشریح، فیصلہ کن کلام۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن جاری ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ زبان رسالت سے جو جاری ہوتا ہے وہی ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا وہ حدیث کی شکل میں ہو۔ تو جیسے قرآن کا حکم ماننا ہم پر لازم، ایسے اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہم پر لازم۔ قرآن کہتا ہے سورہ حشر میں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جس بات کا حکم دیں اسے لو اور مانو، اور جس بات سے روک دیں رک جاؤ۔ گویا قرآن جمع سنت رسول، یا دوسرے انداز میں کہ اطاعت الہی جمع اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کل دین ہے، یہ کل دین ہے، اور اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہو سکتی۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ تو آز بن واحد تھا جس نے پیسے نہیں دیے، مشرک تھا، اور کچھ تو ہمارے اپنے لوگ ایسے ہیں جو قرض لے کے مکر جاتے ہیں اور پیسے نہیں واپس دیتے، تو ان کے ساتھ قیامت میں کیا معاملہ ہوگا؟ جی ہمارے تو لوگ کہتے ہیں کہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، ہے نا، اور قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، استغفر اللہ۔ اور دین کیا بتاتا ہے آپ کے علم میں؟ قرآن کی سب سے طویل ترین آیت کس موضوع پر ہے؟ قرض کے موضوع پر۔ البقرہ آیت نمبر 282، البقرہ کی آیت نمبر 282 قرض کے موضوع پر ہے۔ لکھو، گواہ بناؤ، ایمانداری سے لکھواؤ اور ادا کرنے کا اہتمام کرو، اتنا زور ہے۔ اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، کبھی آپ نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے، قرض کا بھی معاف نہیں ہوگا۔ اور حدیث ایک اور ہے، ہدایتی جامع ترمذی میں ہے، ایک شخص قتل یعنی شہید ہو، لفظ قتل قرآن میں بھی آتا ہے، ایک لفظ شہید ہو، ایک شخص شہید ہو اللہ کی راہ میں، قتل ہوا اللہ کی راہ میں، پھر زندہ ہو، پھر قتل یعنی شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر قتل یعنی شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر قتل ہو جائے، یہ بھی جنت میں داخل نہ ہوگا
जब तक इसके कर्ज के अदा होने का एहतमाम न हो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक़रूज़ का जनाजा ना पढ़ाते। अगर एहतमाम हो जाता, कोई कहता मैं अदा कर दूंगा, तो आप जनाजा पढ़ाते, और अगर एहतमाम ना होता तो आप फरमाते सहाबा से चलो तुम पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता। गोया कि वो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की दुआए शफाअत से भी महरूम। ये है। और हम क्या कहते हैं, वो कर्ज़ी का जो अदा हो जाता। कहाँ हम और कहाँ दीन की हमारे लिए तालीमात। ठीक है बेटा, अगला सवाल तो नहीं था? अगला सवाल है। अच्छा। अगला सवाल हज़रत ये है कि जैसा कि आपने फरमाया कि हम क़यामत के दिन तन्हा होंगे और सिर्फ हमारे आमाल हमारे साथ होंगे, बेशक, लेकिन एक तरफ फिर हमें जो है हुकूक हमारे वालिदैन के, हमारे औलाद के, हमारी ज़ौजा के, जितने भी हुकूक हैं लोगों के साथ, वो भी बयान किए गए हैं। तो इनको बैलेंस करके और मैनेज कैसे करना है, उसके बारे में कुछ आप फरमाइए। हाँ, बैलेंस ये बेटा कि हुकूकुल्लाह भी अदा करने, हुकूकुल इबाद भी अदा करने। वहाँ जवाबदही तन्हा है, लेकिन यहाँ तन्हा नहीं रहना है, यहाँ तो अपने घर वालों के साथ रहेंगे। और वालिदैन के हुकूक अदा करने का हुक्म भी कुरान और हदीस का है, बेशक, तो उसके मुताबिक ही तो अमल हो रहे हैं। और किसी की शादी हो गई, आप लोगों की भी इंशाल्लाह होगी जब कभी, ठीक है, तो ज़ौजा के हुकूक भी अदा करने, औलाद है तो उसकी किफ़ालत भी करनी, हलाल भी कमाना है, हराम से अपने आप को बचाना, ये सब दीन ने बताया है। और इन पर अजर भी है। माँ बाप को एक मोहब्बत भरी निगाह से देखें तो क्या मिलता है, एक हज का सवाब, और 100 मरतबा देखें, हदीस में तो 100 मरतबा मिलता है ना। बीवी का की किफ़ालत करना, इस पर अजर मिलेगा, औलाद की किफ़ालत करना, इस पर अजर मिलेगा। तो ये करना है। जवाबदही तन्हा है। हाँ, एक और बात भी है, जन्नती फैमिली कैसी होगी, कुरान बताता है सूरह तूर की आयत नंबर 21, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, जो ईमान लाए और उनकी औलाद भी ईमान पर रही, उनकी औलादों को मिला देंगे उनके साथ। सुभान अल्लाह। तो ये जन्नती फैमिली जो ईमान पर है और इंशाअल्लाह ईमान के साथ ईमान के तकाज़ों पर भी अमल करेगी, अल्लाह जन्नत में भी जमा फरमा देगा। बस वो जवाबदही वाला मरहला वो हर एक का अकेले अकेले है, लेकिन दुनिया में भी साथ रहना है और अल्लाह हम सबको जन्नत में भी इकट्ठा फरमा देगा। जी हाफिज़ साहब, आपके सवाल? मेरा सवाल ये, जैसा कि इरशाद फरमाया गया है कि क्या इन लोगों ने रहमान से वादा ले लिया है, तो ये रहमान के वादे से क्या मुराद है, और क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मखलूक़ात में से कुछ बंदों को यह वादा दिया है? ठीक, ये वादा क्या मखलूक़ात में से किसी को दिया? पहली बात तो ये कि इनको ये जो कहा जा रहा था ना मुश्रिकीन को, वो कह रहा था ना मेरे आखिरत में मिलेगा, तो अल्लाह ताला फरमा रहे तुमने को रहमान से वादा लिया हुआ है। यानी ये सरजनिश का अंदाज़ है, सरजनिश का अंदाज है। ये तुम जो चाहो इख्तियार कर लो, बातें तुम फैसले करोगे या रहमान फैसला करेगा, तो तुमने कोई इख्तियार ले रखा है अल्लाह ताला से। एक बात हो गई। अगला सवाल कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों से, नेक बंदों से अल्लाह ने बहुत सारे वादे किए, और अल्लाह उन वादों के हवाले से दुआ भी सिखा रहे। सूरह आल इमरान के आखिर में ना, रब्बना व आतीना मा वअदतना अला रसूलिका, ए हमारे रब हमें वो सब कुछ अता फरमा दीजिए जो वादा आपने अपने रसूलों के जरिए हमसे फरमाया। आप ही ने तो बताया अपने रसूलों के जरिए ईमान और इताअत की रविश पर आ जाओ, ईमान और नेक अमल की रविश पर आ जाओ, तो जन्नत का वादा है ना, ठीक है। और कुरान कहता है कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो वादे अल्लाह ने किए भी हैं और अल्लाह अपने वादों के खिलाफ नहीं करता, और अपने वादों की तकमील जो अल्लाह फरमाएंगे उसके लिए दुआ भी सिखाते हैं, जैसे कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 194 और 95 में ये दुआएं हमारे सामने आती हैं। नाज़िक जी, सवाल आ रहा है? नहीं। अच्छा ठीक है जी। नाज़िक कराम, अल्हम्दुलिल्लाह सवालात अब मुकम्मल हो गए और उनके जवाबात भी आपकी खिदमत में पेश कर दिए गए। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में आखिरी मुख्तसर सेगमेंट्स को शामिल करते हैं। इस हवाले से सबसे पहले कुरानी मालूमात का नुक्ता, घरेलू ज़िंदगी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू जारी है। आज का नुक्ता नोट फरमाइएगा। नेक बीवियाँ अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करती हैं और उनकी गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में मालो औलाद की निगहबानी करती हैं। ये सूरत निसा की आयत नंबर 34। अल्लाह के यहाँ नेक बीवियाँ कौन हैं? जो अपने शौहरों की फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, नेक बीवियाँ वो हैं जो अपने शौहरों की फर्माबरदारी करती और अल्लाह की हिफाजत में, यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गैर मौजूदगी में माल औलाद बिस्तर घर की हिफाजत करती। तो अल्लाह के नज़दीक वो औरत पसंदीदा है जो घर को संभाले, घर की जिम्मेदारी को पूरा करे और अपने शौहर की फर्माबरदारी करे। और नाज़िक कराम, दज्जाल क्या करेगा? घरों से बाहर निकालेगा औरतों को। हदीस शरीफ में दज्जाल के फितने के आखिरी मज़ाहिर में से एक मज़हर ये भी है कि औरतें घरों से बाहर होंगी। तो आज क्या हो रहा है? घरों से निकाल कर ला ला के खड़ा करना और उसको शमे महफिल बनाकर पेश करना। क्या हरकतें हो रही हैं? दज्जाल के फितने के लिए रास्ते साफ कर रहे हैं या रहमान की चाहत के मुताबिक अमल कर रहे हैं? फैसला हमने करना है। नाज़िक कराम, इसके बाद हासिल मुताला यानी चंद बातें जो हम तशरीह में समझते हैं उनका आखिर में एक रिकैप या खुलासा पेश किया जाता है। इस हवाले से पहली बात
सरकशों के तकब्बुर भरे दावे करने पर बतौर सज़ा उनके आज़ाब में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। शिर्क और कुफ्र तो था ही, और वो जो दावे थे खूब मिलेगा उस पर और सज़ा। अगला नुक्ता हासिल मुताला में, दुनिया में जो कुछ इंसान को दिया गया है वो सब अल्लाह ताला ही की तरफ लौट जाएगा। मालिक भी अल्लाह है, ये तो अल्लाह ने बरतने को दिया इम्तिहान और आजमाइश के लिए, बिलाखिर सब कुछ अल्लाह ही की मीरास। आखिरी नुक्ता हासिल मुताला के हवाले से, रोज़े क़यामत मुश्रिकीन के खुद साख्ता माबूद उनके मुखालिफ होकर उनसे बेजारी का ऐलान करेंगे, और ये बात तफसील से हमारे सामने आ चुकी है। नाज़रीन किराम, इसके बाद जायज़े की तरफ चलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? सेल्फ असेसमेंट करते हैं, ठीक है, अपना जायज़ा लेते हैं हम कहाँ खड़े हैं। 3 सवालात आज भी है। पहला सवाल, क्या हम माल और औलाद को आजमाइश समझते हैं? यही माल हलाल पर कमाएं, जायज़ में खर्च करें, अजर मिलेगा, और कोई हराम से कमाए या हो तो हलाल को नाजायज़ में खर्च करे तो गुनाह मिलेगा। औलाद अच्छी तरबियत करें तो सदका जारिया बन जाए, और इसी की जायज़ नाजायज़ हर ख्वाहिश को पूरा करने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। अस्तग़फिरुल्लाह। तो क्या हम औलाद, माल और औलाद को आजमाइश समझते हैं? अगला सवाल जायज़े के तौर पर, क्या हम अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िरी की तैयारी कर रहे हैं? हम मरने को तैयार हैं, अभी मौत आए हम जाने को तैयार हैं? बहुत बड़ा सवाल है। आखिरी सवाल, क्या हम कर्ज़ के हवाले से हसास हैं? जैसे कि सवाल भी आ गया ना, हम कहते हैं वो कर्ज़ ही क्या जो अदा हो जाए, और अहादीस क्या बता रही हैं हमें? वो नबी की शिफात से महरूम, शहीद का दर्जा भी मिल गया, रुतबा भी मिल गया, अगर कर्ज़ अदा नहीं हो रहा तो उसके गुनाह, वो उसका कर्ज़ माफ़ नहीं। ये हदीस शरीफ में अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातुस्सलाम 2-2-4 की तरह बात वाज़ेह फरमा दी है। नाज़रीन किराम, आखिरी 2 बातें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। गुज़िश्ता सवाल का जवाब। सवाल पिछला आपकी खिदमत में हमने रखा था, किस सूरत में गर्दनों को छोड़ाने का जिक्र है? 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन सूरतुल बलद, दूसरा ऑप्शन सूरतुल अलक़, या तीसरा ऑप्शन सूरतुल बय्यिना। दुरुस्त जवाब है सूरतुल बलद, आयत नंबर 13। फ़क्कु रक़बा, गर्दन का आज़ाद कराना। उस ज़माने में ग़ुलाम थे, उनको आज़ाद कराने की बात थी। आज क्या हो सकता है, ज़िम्नन बात कही जाएगी, कोई जेलों में ऐसे कैदी हों, कभी बेगुनाह भी होते और कभी उन पर छोटी मोटे को जुर्माने होते, तो उनको देकर छुड़ाया जा सकता है। और कोई कर्ज़ के बोझ तले भी बेचारा दबता है, क्योंकि मक़रूज़ तो ग़ुलाम बनता था। सैयदना अली का कौल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मक़रूज़ है फिर वो ग़ुलाम ही हुआ करता है, तो कोई कर्ज़ के बोझ तले दबा, उसको भी छुड़ाने की कोशिश करना। आज की बात, बल्कि आज का सवाल, माफ़ कीजिएगा, आखिर में आज का सवाल पेश खिदमत है। आज का सवाल नोट कीजिएगा, किस सूरत में नमाज अदा करने और क़ुरबानी पेश करने की तलक़ीन की गई है? किस सूरत में नमाज अदा करने और क़ुरबानी पेश करने की तलक़ीन की गई है? 3 ऑप्शंस आज भी हैं, सूरतुल आला या सूरतुल बय्यिना या सूरतुल कौसर। 3 ऑप्शंस हैं, सूरतुल आला या सूरतुल बय्यिना या सूरतुल कौसर। दुरुस्त जवाब अगले प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन किराम, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और आप तमाम साथियों से भी इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपके इखलास में, इल्म में और अमल में तरक्की अता फरमाए। नाज़रीन किराम, हम सबको, हमारी पूरी टीम को, हमारे क़ारी साहब को, तमाम ताउन करने वालों को, तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह ताला हम सब के हिसाब को आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।